بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادھم رات کو محل کے بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے ہوئے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے کے چھت پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کون ہے، مگر یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے، اور فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناد پروری اور عیش کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ فرشتے تو غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت پیدا ہو گئی۔ الغرض عشق حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ترک سلطنت پر مجبور کر دیا، اور واقع حقیقت بھی یہی ہے کہ عشق الہی کائنات کے تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آخرکار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نشاپور کی صحرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔ 10 برس تک صحرا نشاپورہ میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے، کیونکہ تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے اللہ تعالیٰ نے دل پاک کر دیا تھا۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدری سی رہی ہیں۔ ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف گزرا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس وزیر نے روحانی مریض نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا، اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بزیر کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اللہ تعالیٰ کی محبت میں اختیار کی جانے والی فقیر پر حیران ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا، تاکہ وزیر کو اپنی بری گمان پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمایا کہ اے اللہ، میری سوئی عطا فرما دیجیے۔ دریا کے سطح پر فوراً ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں، جن کے لبوں پر ایک ایک سوئی تھی۔ ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے شیخ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس وزیر نے یہ کرامات دیکھی تو اپنی بری خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا، اور شرمندگی و ندامت سے ایک آنکھ کھینچی اور کہنے لگا، افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہے، اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، جبکہ مچھلیاں اس معرفت سے سعادت مند و نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس وزیر پر گریہ طاری ہو گیا، دیر تک روتا رہا
اور اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس وزیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنی خاص بندے کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ شفاعت و سعادت سے بدل جاتی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے اشارہ فرمایا کہ اے امیر، یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلک کی حقیر فانی سلطنت؟ بلک شاہی بلک کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحے وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطنت کے ساتھ صحرا نشانی سلطان کے ساتھ صحرا نشانی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی، بالآخر اس کا کام دیوانگی سے ہی بنا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما کر اس کی دنیاوی فانی عزت کی بدلے باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرماتے ہیں۔ وسلام۔